بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قطب تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں بے شمار بادشاہوں کے ذکر پڑھنے کو ملیں گے۔ پرانے وقتوں میں بادشاہوں کا معمول ہوتا تھا کہ وہ اپنے درباروں میں نجومی اور کاہن رکھتے تھے اور ان سے سلطنت سے متعلق آئندہ زمانے کی خبریں دریافت کر لیا کرتے اور پھر اس کے مطابق سلطنت کا نظام چلاتے۔ تاریخی اسلامی میں فرعون نامی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ فرعون بہت ظالم و جابر تھا، لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا اور کہتا کہ مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ فرعون کے محل میں بھی ایسے بہت سے نجومی اور کاہن پل بڑھ رہے تھے جو اسی امور سلطنت سے متعلق آئندہ کی خبریں دیکھ کر انعام و اکرام وصول کر لیا کرتے اور ان کی زندگی کا نظام اسی طرح چل رہا تھا۔ ایک دن تمام نجومی و کاہن پریشان تھے اور آپس میں فرعون کی سلطنت کے زوال کی باتیں کر رہے تھے کہ بادشاہ فرعون بھی محل میں آ نکلا اور ان سے پوچھنے لگا، بھائی آپ سب کیوں پریشان ہو؟ آخر میرے ہوتے ہوئے آپ کو کس چیز نے پریشان کیا؟ تمام نجومیوں نے یک لخت جواب دیا، بادشاہ حضور، ہم اپنے لیے نہیں بلکہ آپ اور آپ کی سلطنت کے لیے پریشان ہیں۔ بادشاہ کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو سچی نبوت کا دعویدار ہوگا اور آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بھی ہوگا۔ جب فرعون نے نجومیوں کی بات سنی تو حیرت ہو گیا اور سوچنے لگا کوئی حل نکالے۔ فرعون کے حکم پر فوراً تمام وزیروں، جنرلوں اور ان کی لشکریوں کو طلب کر لیا گیا اور دربار لگایا گیا۔ فرعون نے نجومیوں اور کاہنوں کی بات دربار میں موجودہ لوگوں کو سنائی اور کہا، تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دماغ سے بہترین مشورہ سوچ کر بتائیے۔ چنانچہ بڑی غور و فکر اور بحث و مباحثہ کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ آج سے جس گھر میں بھی اولاد پیدا ہوئی، بچی ہوئی تو اسے چھوڑ دیں گے اور بچہ ہوا تو اسے قتل کر دیں گے۔ پھر ایک دن نجومیوں نے خبر دی کہ وہ بچہ رحم مادر میں منتقل ہو چکا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کے مطابق عورتوں کے حمل بھی گرائے جانے لگے۔ کرتے کرتے 70,000 بچے قتل اور 90,000 حمل گرا دیے گئے۔ قدرت خداوندی کی جانب سے قوم پر عذاب آ گیا، عورتوں کی تعداد بڑھنے لگی اور قوم کے مرد بوڑھے ہو کر جلدی مرنے لگے۔ تمام فرعونی بادشاہ فرعون کے پاس گئے چونکہ اسے خدا مانتے تھے، کہنے لگے، نعوذ باللہ، اے ہمارے رب، قوم پر ایسی حالت آ چکی ہے کہ مردوں کی تعداد ختم ہونے لگی ہے۔ اس طرح اگر مرد نہ ہوئے تو آپ کا لشکر و سلطنت سب ختم ہو جائے گا، پھر آپ کس چیز پر حکومت کریں گے؟ لوگوں کی بات سن کر فرعون بھی پریشان ہو گیا اور اسے قوم والوں کی بات دل پہ لگی۔ اس نے اعلان کیا، ایک دن بچے قتل کیے جائیں گے اور ایک دن چھوڑ دیے جائیں گے۔ اس طرح جس دن بچوں کے قتل کا دن تھا، قدرت خداوندی سے موسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بہت پریشان ٹھہری اور سوچنے لگی، اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ ماں کی ممتا یہ سوچ کر رونے لگی اور تڑپ تڑپ کر برگاہ حال کی حقیقی میں آہ وزاری پیش کر کے دعا کرنے لگی۔ ماں کی اپنے بیٹے سے محبت دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ اس بچے کو نہلاؤ، تیار کرو اور ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دو، آگے بچہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ ناظرین، یاد رکھیں، عورت نہ تو نبی بن سکتی ہے اور نہ ہی اس کی طرف وحی آتی ہے جس طرح انبیاء کے پاس آتی ہے، البتہ القاء وحی کی ایک قسم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ولیوں اور پیاروں کو کرتا ہے۔ ناظرین، القاء خداوندی کے بعد ماں کے دل کا بوجھ کم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اور ماں نے مل کر موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا اور رات کے سناٹے میں آپ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کی طرف چل دی۔ ناظرین، وہ وقت کتنا عجیب ہوگا جب ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دریا کی سفارت کیا ہوگا۔ چنانچہ دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر ماں کی ممتا ایک دفعہ پھر تڑپ اٹھی اور برگاہ خداوندی میں سر جھکا کر عرض کرنے لگی، مالک حقیقی، میرا بیٹا تیرے سپرد۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کی صندوق کو دریائے نیل کی سپرد کر دیا۔ دریائے نیل کو بھی حکم آ چکا تھا کہ اپنے بہاؤ کو اس طرح خوبصورت بنا کر ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ صندوق رات بھر فرشتوں کی نگرانی میں تیرتا رہا اور صبح کے وقت فرعون کے محل کے سامنے جا پہنچا۔ فرعون کا محل دریائے نیل کے کنارے پر تھا جہاں سے وہ قدرتی مناظر دیکھ کر لطف اٹھایا کرتا تھا۔ ناظرین، قدرتی الہی کی امر سے فرعون اور اس کی حسین بیوی آسیہ دونوں دریا کے کنارے بیٹھے دریا کی روانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک دونوں کی نظریں صندوق پر پڑی تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ صندوق نکالو، ممکن ہے کہ اس میں کوئی خزانہ موجود ہو اور ہمارے کام آ جائے۔ سپاہی جلدی سے صندوق نکال کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ ناظرین، فرعون نے صندوق کھولنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی صندوق کھولا
گیا، دونوں میاں بیوی کی نظر ننھے چاند کی ٹکڑی نور علی نور چہرے پر پڑی تو آسیہ کا دل مچل گیا، چونکہ حکمت الہی کے مطابق اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آسیہ نے اپنے شوہر فرعون سے کہا، میں نے آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ کسی کی گود میں نہیں دیکھا۔ فرعون نے بھی جب اس کی بات کی تصدیق کی تو آسیہ کہنے لگی، بس میں تو اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی اور اس کی خوب اچھے انداز میں پرورش کروں گی۔ فرعون پہلے ہچکچایا لیکن اپنی بیوی سے محبت کی وجہ سے فوراً ہاں کر دی۔ اس طرح وہ بچہ جس کی قتل کی خاطر 70,000 بچے قتل کر دیے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، آخر اتنی قربانی کے بعد وہی بچہ فرعون کے محل میں پلنے بڑھنے لگا۔